اللہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں. تو زیور پہنایا جائے گا جنت میں یہاں تک، لیکن اگر کوئی یہاں تک ڈھونے لگے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مونڈوں تک زیور اس کا پہنچے. اور زیور سونے چاندی کا ہوگا، وہ سونا چاندی ایسا نہیں جو تمہارے یہاں کا ہوتا. یہ تو گندا ہے سونا چاندی، اول تو بھاری بہت اور پھر گندا. اس واسطے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ سونے اور چاندی کے سکے تھے، اب تو کاغذ کے رہ گئے، سونا چاندی تو ختم ہوا. سکوں کو جب آپ گننے بیٹھتے تھے تو ہاتھ بھی کالے ہو جاتے تھے، انگلیوں میں کچھ بدبو بھی آنے لگتی. عورتیں جو زیور پہنتی ہیں، جو زیور جس بدن کے حصے کو زیادہ لگتا ہے وہاں نشان سیاہ پڑ جاتا ہے، بدن کالا ہو جاتا ہے، تو کالک بھی نکلتی ہے، بدبو بھی پیدا ہوتی ہے. اور اس پر مجھے مقولہ یاد آیا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا. فرمایا کہ دست زر آلود ای قدر بدبو می کند قلب زر آلود کے قدر بدبو خواہد کر. جس انگلی کو اور جس ہاتھ کو سونا لگ گیا اس میں تو اتنی بدبو ہے، جس دل کو سونا لگ جائے، دل اٹک جائے سونے چاندی سے، اس میں کتنی بدبو پیدا ہو جائے گی. تو سونا اور چاندی یہاں کا تو گندا ہے، بدبو بھی ہے اس میں اور سیاہی بھی ہے. جنت کا سونا چاندی بڑی ہے، نہایت لطیف ہے، نہایت نورانی ہے، نہ اس میں کدورت ہے نہ اس میں بدبو ہے. تو وہ زیور اگر گردن تک بھی چڑھ جائے تو یہ نہیں کہ گردن جھک جائے گی بوجھ سے، وہ تو لطافت تو نورانیت پہنچ جائے گی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مونڈوں تک دھوتے تھے ہاتھوں کو کہ میرا زیور یہاں تک چڑھا ہوا ہوگا قیامت کے لیے جنت کے اندر. تو کسی کو زیادہ زیور کی خواہش ہو وہ کر لے، مگر قانون اتنا ہے کہ یہاں تک دھو لو، یہ فرض واجب. تو بنا یہ ہے کہ عمل کا تعلق کوہنی تک ہے، یہیں تک آدمی ہاتھ ہلاتا ہے. ایک کاتب اگر لکھتا ہے تو یہیں تک ہاتھ ہلتا. ایک سنا جب مستری لوہار یا بڑائی کام بناتا ہے تو اتنا حصہ حرکت کرتا ہے، موڑے حصے حرکت نہیں کرتے. عمل کا تعلق یہاں تک ہے، اس کا دھونا فرض بتلاتی. آگے پیر اس کا خادم تھا، غلام تھا جو لے جاتا تھا عمل کی جگہ، تو پیروں کا دھونا واجب قرار دے کھڑا ہوتا ہے. گھٹنوں سے تو بیٹھتا ہے لیکن چلتا ہے قدم سے ٹخنوں تک، اس لیے ٹخنوں تک دھونا واجب قرار دے دیا. تو عمل کی قوت کا تعلق ہاتھ اور پیر سے تھا تو ہاتھ پیر کا دھونا وضو میں فرض کر دیا. علم کا تعلق چہرے سے تھا تو چہرے کا دھونا میں اس کے اعضاء کے فرض قرار دے دیا. تو علم اور عمل دونوں کی قوتیں نکھر کر نورانی ہو گئی، صاف ہو گئی. قیامت کے دن جب آدمی آئے گا تو چہرہ بھی منور ہوگا، ہاتھ اور پیر بھی اس کے منور ہوں گے. یہ تو آخرت میں اثر ظاہر ہوگا، اور دنیا میں اس کا اثر یہ ہے کہ اس نور کا اثر قلب میں پڑتا ہے، اور قلب کے نور سے حق پسندی پیدا ہوتی ہے، نیکی کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو اوپر سے نیچے تک لے کر وضو نے سارے بدن کو پاک کر دیا، ساری روح کو پاک کر دیا، کیونکہ روح ان دو قوتوں کے مجموعے کا نام تھی. جب یہ دو قوتیں پاک ہو گئی تو پورا انسان پاک ہو گیا. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو انسان جتنے گناہ کرتا ہے وہ بدن کے کناروں سے کرتا ہے، یا ہاتھ سے کرے گا یا پیر سے کرے گا یا آنکھ سے کرے گا یا ناک سے بری خوشبو سونگے گا، ناجائز خوشبو، بدن کے کناروں سے انسان عمل کرتا ہے. تو وضو کے اندر سارے کناروں کو گھیر لیا گیا، ہاتھ بھی لے لیے گئے جس سے گناہ کرتا تھا، پیر بھی لے لیے گئے، آنکھ بھی، کان بھی، ناک بھی، سب چیزیں لے لی. تو بس پورا بدن بھی پاک ہو گیا، پوری روح بھی پاک ہو گئی. البتہ ایک چیز رہ جاتی ہے اور وہ ہے قلب. قلب سرچشمہ ہے ساری چیزوں کا. اگر قلب کے اندر کوئی زبردستی آپ برا ارادہ ٹھوس لیں اس میں کدورت پیدا ہو جائے گی. اس کے لیے بھی وضو میں حق تعالیٰ نے سامان کر دیا کہ جیسے ظاہر کو پاک بناؤ باطن کو بھی پاک بناؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، مستحب یہ ہے کہ جب آدمی وضو کر لے تو وضو کا بچا ہوا پانی ہتھیلی سے لے کے کھڑا ہو کے پی لے. یہ حقیقت میں اندرون کی تطہیر اور تاکید یہ ہے کہ جب باطن ظاہر کو دھو لیا تو باطن کو بھی دھو. وہ پانی پیا اس سے اندرون کی پاک ہو.
ایک کنارہ بدن کا رہ جاتا ہے جس سے ہزاروں گناہ متعلق ہیں، اور وہ شرمگاہ ہے انسان کی، اس سے بھی معافی کرتا ہے، بڑی بڑی معافیتیں سرزد ہوتی ہیں۔ وضو کے اندر اس کنارے کو بھی لے لیا گیا۔ وضو سے جب فارغ ہو تو مستحب یہ ہے کہ ہاتھ میں پانی لے کر چھینٹا میانی کے اوپر دے دے، وہ حقیقت میں اس عضو کی تطہیر ہو گئی۔ تو کوئی حصہ بدن کا خالی نہ رہا کہ جس کو پاک نہ بنا دیا گیا ہو، اور جب پاکیزگی ہو گئی غسل کرنے کی ضرورت نہیں، تو اللہ نے وضو میں اس طرح سے ترتیب دیا ہے اعضاء کو کہ غسل کے قائم مقام بن گیا، پورا انسان پاک ہو، اس لیے پورا انسان منور ہو جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن یہ نور ظاہر ہوگا، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھ کر پہچان دوں گا، ہاتھ اور پیر اور چہرے کی چمک کو دیکھ کر میں پہچان دوں گا۔ قلب اندر سے منور ہوگا، اس کی چمک ہاتھ اور پیر کے اوپر نمایاں ہوگی، تو ایک مومن نمازی وضو کرنے والا ظاہر و باطن سے روشن ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اس سے خود اندازہ کر لیجیے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جنہیں وضو کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو وہ نور کی چادریں نہیں چڑھتی، وہ تو ظلمت کی تہہ چڑھتی جاتی۔ اگر خدا نہ خواستہ عمر بھر اسی میں گزار دی تو وہ قیامت کے دن اس شان سے آئے گا کہ ہاتھ بھی کالے اور منہ بھی کالے۔ تو اندازہ کیجیے کہ حضور کس طرح پہچانیں گے۔ آپ کو تو علامت دی گئی ہے کہ امت کو پہچانو، جب وہ علامت امت نہیں پیدا کرے گی تو پہچان کا ذریعہ کیا ہے؟ اندیشہ ہوگا کہ کہیں اسے دشمنوں کی صف میں نہ ڈال دیا جائے، وہ جو اہل جنت کی صف ہے اس سے نکال کے کہیں اہل جہنم کی صف میں نہ ڈال دیا جائے کہ یہ تو میرے نہیں، میرے ہوتے تو علامت ہوتی ان کے اوپر نورانی، میں تو ایمان کا نور دے کر گیا تھا، ایمان کا نور ان کے عمل میں آتا تو عمل نورانی بن گیا، عمل نے ان کے ہاتھ پیروں اور بدن کو نورانی کر دیا۔ جب وہ عمل نہیں ہے تو نور نہیں، اور عمل نہ ہونے سے ایک تہمت یہ بھی کہ شاید ایمان بھی اندر کمزور ہو گیا ہو۔ جب عمل نہیں کرے گا آدمی تو یقیناً ایمان میں خلل پڑے گا۔ ایمان کے ذریعے سے عمل آتا ہے بدن پر، لیکن عمل کے ذریعے سے ایمان میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے آپ زمین میں بیج ڈال دیں تو شاخیں تو نکلے گی بیج سے، اگر بیج نہ ہو تو شاخ نہیں نکل سکتی، لیکن شاخیں اگر تر و تازہ ہیں بڑھ رہی ہیں تو بیج کو اور جڑ کو بھی تو مضبوطی حاصل ہوگی۔ اگر اوپر سے شاخیں بھی کاٹ دو، پھل پھول بھی کاٹ دو، تنا بھی کاٹ دو تو چند دن میں بیج بھی سوکھ ہو جائے گا، بیج بھی جل جائے گا۔ تو بیج سے پیدا ہوتی ہے شاخیں، اور شاخوں سے پیدا ہوتی ہے بیج کی قوت، اور جڑ مضبوط ہوتی ہے۔ تو ایمان جڑ ہے عمل کی، عمل آتا ہے ایمان سے، لیکن عمل جو بڑھتا رہتا ہے ایمان جڑیں چھوڑتا رہتا ہے، جن کے ایمان مضبوط ہوتا رہتا ہے۔ تو اگر عمل نہیں ہے تو یہ دلیل اس کی ہے کہ بیج یا سوکھ ہو چکا ہے یا ہے تو بہت کمزور، اور ایسا ہے کہ اب شاید اس سے کوئی کوپل نہ ہو۔ اس حالت میں جب آدمی پہنچے گا آخرت میں کہ اندر بھی ظلمت باہر بھی ظلمت، اندر بھی اندھیرا باہر بھی اندھیرا، تو وہ علامت باقی نہیں رہے گی کہ جس سے